بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کچھ اہم خبریں جو کہ بہت اہم ذرائع سے پاکستان کے حوالے سے اور دبئی کے حوالے سے آ رہی ہیں، جس میں کہ ملک ریاض صاحب، ان کی خاندان کا، اور فرحت شہزادی جن کو عرف عام میں فرح گوگی کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور ظاہر ہے کہ اس معاملے کے اوپر یہ ڈیولپمنٹ یہاں تک نہیں رہے گی، بلکہ ملک ریاض کے بعد ان کے مختلف جو ارد گرد لوگ ہیں اور ان کے حوالے سے جو ان سے ساتھ منسوب لوگ ہیں، ان کے خلاف بھی کارروائی کا جو ہے وہ اندیا دیا جا رہا ہے۔ یہ نیب نے جو ہے بدھ کے روز متحدہ عرب امارات سے جو ہے وہ پراپرٹی ٹائکون ملک ریاض کی جو حوالگی ہے باقاعدہ، اس کو انہوں نے باضابطہ طور پر جو ہے اس کا آغاز کر دیا ہے، اور یہ اسی کیس میں القادر ٹرسٹ کیس کے اندر جو ہے وہ ملک ریاض اور ان کے حوالے سے جتنے بھی ان کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں، خاص کر کے علی ریاض ملک بھی، ان کے بیٹے، اور اس کے ساتھ ساتھ فرحت شہزادی، ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کا آغاز اب کیا جائے گا۔ یہ اس وقت جو القادر ٹرسٹ کیس ہے، ظاہر ہے کہ اس کے حوالے سے ملک ریاض کے اوپر جو ہے وہ انویسٹیگیشنز تھیں، اور پھر انہوں نے آپ نے دیکھا ہوگا ایک لمبا چوڑا ایک ٹویٹ بھی کیا تھا کہ میں کسی صورت بھی جو ہے وہ نہیں جھکوں گا، اور میں کسی کے خلاف کارروائی نہیں دوں گا، گواہی نہیں دوں گا، اور اس طرح کے معاملات جو ہے انہوں نے کیے تھے۔ لیکن اب جو ہے وہ باقاعدہ نیب کی طرف سے ملک ریاض کے خلاف دبئی کے اندر جو ہے وہ رابطہ کیا گیا، اور ان کو یہ کہا گیا ہے کہ ان کی حوالگی جو ہے وہ کی جائے۔ یہ کچھ دن پہلے خواجہ آصف صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، اور خواجہ آصف صاحب نے اپنی پریس کانفرنس کے اندر یہ کہا تھا کہ کوئی بھی اس معاملے میں رعایت جو ہے وہ نہیں کی جائے گی، بلکہ انہوں نے اس وقت آپ کو یاد ہوگا میڈیا کے اوپر بھی بہت تنقید کی تھی کہ میڈیا جو ہے وہ کسی صورت بھی نام نہیں لیتا، اور اس وقت ان کی پریس کانفرنس چل رہی تھی، وہ میڈیا کو چونکہ وہ بہت زیادہ انہوں نے تنقید بھی کی، میڈیا چلا رہا تھا، لیکن یہ بات سچ ہے کہ کسی بھی جگہ ہیڈ لائن کے اندر ملک ریاض صاحب کا نام جو ہے وہ نہیں آیا۔ پاکستان کے بڑے بڑے چینلز جو تھے انہوں نے ہیڈ لائن میں نہیں چلایا، اور وہ پریس کانفرنس جو تھی وہ ان کو پی ٹی وی سے کرنی پڑی تھی، کیونکہ آزاد میڈیا ان کے خیال میں آزاد نہیں ہے، اور وہ اس نہیں چلائے گا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے جب بھی بات کی تو میری نہ صرف آواز بند کر دی گئی، بلکہ جس طرح سے پورا دن میڈیا جو ہے وہ خبر کو پیٹتا ہے، اس خبر کو اس طرح سے نہیں پیٹا گیا، اور نہ ہی اس کو ہیڈ لائنز کا حصہ بنایا گیا، شاید سرخیوں کا حصہ بنایا گیا۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے، اور ظاہر ہے کہ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کا میڈیا اپنی آزادی کی جنگ تو لڑ رہا ہے، لیکن جو میڈیا کے مفادات ہیں، جو ان کے ساتھ، جن کے ساتھ ان کے وابستہ ہیں، ان کے اوپر میڈیا جو ہے کبھی کسی صورت بھی جو ہے ان کے خلاف نہ خبریں چلاتا ہے، نہ وہ ان کو، خاص کر کے ملک ریاض کے اوپر تو ایک خاص عنایت پاکستان کی میڈیا کی رہی ہے۔ لیکن اب جو ہے وہ ان کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ ان کو کسی صورت بھی جو ہے وہاں پہ نہیں رہنے دیا جائے گا، اور باقاعدہ جو دبئی کی حکومت ہے اس کے ساتھ رابطہ کر کے ان کو یہاں پہ لایا جائے گا۔ اب کتنا آسان ہوگا یہ دیکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ یاد رہے کہ وہاں پہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ ملک ریاض صاحب کر رہے ہیں، اور ملک ریاض صاحب جو ہے ان کی وہاں سے اگر ان کو ڈی پورٹ کیا جاتا ہے یا پاکستان کی حکومت لانے میں کامیاب ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دبئی کے اندر اتنا بڑا پروجیکٹ ہے وہ ناکام ہو جائے گا۔ اور کیا یو اے ای کی گورنمنٹ یہ چاہے گی؟ کیونکہ وہ پہلے ہی وہ اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے، اپنی چیزوں کو دیکھتے ہوئے فیصلے کرتے ہیں۔ وہ کوئی اس طرح پاکستان میں جس طرح فیصلے ہوتے ہیں، آف کورس دنیا میں اس طرح کے فیصلے نہیں ہوتے ہیں، اور وہ انہوں نے کچھ سوچ کے ہی کوئی ایسی چیز تو ہوگی ملک ریاض صاحب کے پاس جو کہ وہ یو اے ای کے اندر یہ پروجیکٹ لینے میں کامیاب ہوئے ہیں، ان کے کنیکشنز ہوں گے، ان کے رابطے ہوں گے، ان کے معاملات ہوں گے۔ تو اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ حکومت کو کس حد تک کامیابی ملتی ہے، وہ واپس ان کو لا سکتے ہیں کہ نہیں لا سکتے۔ اور ہمیشہ سے پاکستان کے اندر جو ہے وہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، وہ یہ ہو یا ڈی ایچ اے ہو، ان کا آپس میں ایک رائیولری کا بھی وہ رہا ہے، ہم نے پہلے بھی اس کے اوپر بتایا۔ اب بہت ساری چیزیں جو ہے اس کے اندر انوالو ہو سکتی ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ پاکستان نے ملک ریاض کے خلاف پہلی مرتبہ کارروائی کا آغاز کیا ہے۔ اس سے پہلے کبھی کسی حکومت نے بھی ملک ریاض صاحب کے یا کسی ڈکٹیٹر نے، کسی جمہوری حکومت نے کبھی بھی اس معاملے کے اوپر جو ہے ان کو کبھی چھیڑا نہیں۔ اس میں سپریم کورٹ ہو، اس میں میڈیا ہو، اس کے اندر حکومتیں ہوں، سیاسی جماعتیں ہوں، کون ہے جو کہ ملک ریاض صاحب کے جو دروازے ہیں ان کے اوپر وہ کھڑا نظر نہیں آیا، اور بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے ملک ریاض صاحب کے خلاف جو ہے وہ بات کی ہے۔ اور اس میں ظاہر ہے کہ ہم بتاتے رہتے ہیں کہ میڈیا میں تو صرف ایک ڈان گروپ رہا
رہا جس نے کہ بات کی، ہم جیسے لوگ، ہم نیوز جو ہے وہ خبر بھی چلاتا ہے اور وہ سارے، لیکن یہ بہت کم ہے. ان ایسے لوگوں کی، صحافیوں کی تعداد جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. اسی طرح سے میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے اوپر جو اب الزام ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کی رقم جو تھی وہ پاکستان کے خزانے میں عمران خان صاحب اور ان کے اوپر وہ جمع کروائی جانی تھی، لیکن وہ غیر قانونی طور پر حاصل کی گئی تھی اور سرکاری زمینوں پر عدالتی عائد جو عدالتی جرمانہ تھا اس کی ادائیگی کے لیے استعمال کی گئی تھی. اور یہ بات بالکل درست ہے کہ ایک رقم جو کہ برطانیہ سے آنی تھی اور وہ پاکستان سے مبینہ طور پر لوٹی گئی رقم تھی. ظاہر ہے اس کو سیٹل کیا گیا تو باقاعدہ فیصلہ نہیں ہے، لیکن اس کو مشکوک قرار دے کے جو ہے اس کو NCA نے پاکستان ضبط کیا تھا. اور پھر وہاں پہ ملک ریاض صاحب پہنچے تھے شہزاد اکبر صاحب کے ساتھ، اور اب تو فخر درانی صاحب کی ایک سٹوری بھی آ گئی ہے کہ یہ باقاعدہ جو ہے وہ پلان کیا گیا تھا، کابینہ کس طرح سے اس میں انوالو ہوئی، کس طرح سے ڈیڈ بنایا گیا اور کس طرح سے جو ہے وہ وہاں ان کو اپروچ کیا گیا برطانوی حکومت کو، اور پھر برطانوی حکومت کو کہا گیا کہ ہم آؤٹ آف کورٹ سیٹل کرنا چاہتے ہیں. اور آؤٹ آف کورٹ سیٹل کر کے وہ جو 460 ارب روپے بحریہ ٹاؤن کراچی کا جرمانہ تھا سندھ حکومت کو دیا جانا تھا، وہ سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق اس کو لانے میں کامیابی حاصل کی گئی اور اس کو جو ہے وہ پاکستان کے خزانے میں جمع نہیں کروایا گیا بلکہ اس جرمانے میں دے دیا گیا جو کہ ملک ریاض کو اپنی جیب سے دینا تھا. تو وہ اگر پاکستان کے خزانے میں آتا اور پاکستان کے اندر یونیورسٹیاں، کالج، اسکول، اسپتال جو بھی بنتا، پتہ نہیں بنتا یا نہیں بنتا، لیکن بہرحال بن سکتا تھا، یعنی پوٹینشیل منی اتنی رقم تھی کہ اس سے بنے. لیکن اس کے عوض جو ہے اس پورے کارنامے کے عوض عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے القادر کا ایک ٹرسٹ بنایا، پھر اس کے اندر قوانین میں ترامیم کی اور پھر وہ ٹرسٹ جو ہے ان کے اور ان کی اہلیہ کے نام ہو گیا. پھر ان کی جو قریبی تھیں ان کی اہلیہ کی فرد شہزادی صاحبہ، ان کو ایک اراضی جو ہے وہ ایک بڑی کنال، سینکڑوں کنال جو اراضی تھی وہ ان کو مل گئی بنی گالا کے اندر بھی، اور اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ابھی انویسٹیگیشن جو ہے وہ ہونا تھی. اس وقت کی حکومت چاہتی تو وہ NCA کو کہتی یہ رقم ہمیں دیں اور ہم اس کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں کہ یہ یہاں سے کیسے باہر گئی ہے. لیکن ظاہر ہے ملک ریاض صاحب نے جیسے حکومت بنوائی تھی عمران خان صاحب کی، اور جس طرح سے ان کو مدد کی تھی، ان کو جس طرح سے ہیلپ آؤٹ کیا تھا، جس طرح سے ان کا جہاز استعمال ہوا تھا، جس طرح سے ان کا پیسہ استعمال ہوا تھا، تو یہ عمران خان صاحب جو ہیں یہ انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا اپنی کابینہ کے ذریعے سے، اور باقاعدہ جو ہے وہ ایک اپنی انوالومنٹ، اپنی حکومت کی انوالومنٹ، ان کا اثر و رسوخ استعمال کیا. اچھا، اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت اہم خبر ہے جو کہ کل جینٹری بیچ پاکستان آئے تھے، اس کے اوپر بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ بڑے سوالات اٹھائے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ ایک پوری مہم بھی ہم نے دیکھی ہے. جینٹری بیچ ہیں کون، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جینٹری بیچ جو ہیں وہ پاکستان صدر ٹرمپ کے جو بیٹے ہیں ٹرمپ جونیئر، ان کے وہ دوست ہیں، اور نہ صرف دوست ہیں بلکہ ان کے بزنس پارٹنر بھی ہیں. اور ان کی ایک ذاتی حیثیت کے اندر جو ہے وہ صدر ٹرمپ کے ساتھ اور ان کی فیملی کے ساتھ وہ بہت گہری وابستگی ہے. بلکہ حال ہی میں دیکھ رہی تھی کہ انہوں نے جن لوگوں نے فنڈز دیے ہیں ان میں ان کا ایک بڑا اہم کردار اور نام ہے کہ جنہوں نے صدر ٹرمپ کو، وہاں پہ اسی طرح ہوتا ہے برطانیہ میں، امریکہ میں، کہ لوگ آفیشلی جو ہے وہ فنڈ کرتے ہیں، اور فنڈ کر کے بلکہ انڈیا کے اندر بھی وہ فنڈ کرتے ہیں آفیشلی. وہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ یہاں سے پیسے آ رہے ہیں، یہاں نہیں کہ فارن فنڈنگ کیس ایک پورا پڑا ہوا ہے، کہاں سے پیسے آئے ہیں کوئی پتہ نہیں ہے. باقی سیاسی جماعتوں کے بھی معاملات ایسے ہی ہیں، لیکن وہاں پہ یہ ہے کہ باقاعدہ جو ہے وہ ایک پتہ ہوتا ہے کہ یہ تاجر دے رہا ہے، یہ سرمایہ کار دے رہا ہے، یہ فلانا، اور ان کے انٹرسٹ ہوتے ہیں یا ان کے بزنس انٹرسٹ ہوتے ہیں، وہ اس پہ سپورٹ کرتے ہیں. لیکن یہ جو صاحب جینٹری بیچ آئے، اور کل آپ نے دیکھا ان کی ایک پریس کانفرنس بھی ہوئی، بڑی حکومت پاکستان نے پریس کانفرنس کروائی، وزیر اعظم صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا کہ میں یہاں پہ سرمایہ کاری کرنے کے لیے آنا چاہتا ہوں، اور سرمایہ کاری کے حوالے سے ان کے پاس مختلف پروجیکٹس ہیں. یہ نہیں بتایا کتنی مالیت کے ہیں، میں یہ دیکھنے کی کوشش کرتی رہی، ہو سکتا ہے میری نظر سے نہ گزرے ہوں، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ وہ مائننگ کے اندر، یعنی معدنیات کے حوالے سے، اور ریل اسٹیٹ کے اندر، اور پتہ نہیں 1 مہینے کے اندر وہ 50 منزلہ جو ہے وہ عمارت کھڑی کر دیں گے. یہ انہوں نے جو ہے وہ ایک یہاں پہ پریس بریفنگ دی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں سرمایہ کاری لے کے آؤں گا، یہ نہیں ہے کہ میں صرف کہہ رہا ہوں. میں 3 مہینے پہلے بھی آیا تھا، اور میں ابھی بھی آیا ہوں، اور میں آئندہ بھی آؤں گا، اور اس کو آپ دیکھیں گے جلدی کہ ہم اس کو کس طرح سے مٹیریلائز کرتے ہیں.
اب وہ کہاں کہاں انویسٹمنٹ کریں گے، کن شرائط پہ کریں گے، یہ ایک الگ کہانی ہے، مگر وہ اپنی ذاتی حیثیت کے اندر یہاں آئے۔ پھر ہم نے یو ایس ایمبیسی میں بھی ذرائع سے پوچھا، بہت سے لوگوں نے تو کوئری بھی کی ہے، لکھ کے بھی بھیجا ہے، لیکن ہم نے بھی پوچھا اور ہمیں بھی یہی جواب ملا کہ وہ سرکاری دورے پہ نہیں تھے، وہ ذاتی دورے پہ تھے اور ان کی ذاتی کمٹمنٹس یہاں پہ تھیں، ان کا کوئی سفارت خانے سے کوئی تعلق نہیں تھا اور نہ ہی جو امریکہ کی سرکار ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق تھا۔ تو یہ ایک بالکل اپنی جگہ پہ اہم ہے۔ لیکن ٹرمپ صاحب کا جو ایک طریقہ واردات رہا ہے، یا وہ جس طرح سے کہنا چاہیے ان کا طریقہ کار رہا ہے، وہ یہ رہا ہے کہ ہمیشہ وہ اپنے پرسنل جو لیوریجز ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں۔ مختلف ادوار میں آپ نے ان کے جو داماد ہیں ان کا کردار پچھلے جو ان کی کوئی سرکاری حیثیت نہیں تھی لیکن اس میں آپ نے دیکھا اور اس میں بڑی شدید تنقید بھی ہوئی، اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس دور میں انہوں نے اپنے داماد کو کوئی ایسٹ سامنے جو ہے وہ نہیں دیا، مگر ان کے رشتہ دار موجود ہیں مختلف جگہوں کے اوپر، جو کہ ایک نظر بھی آتا ہے۔ تو ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ایک ہم گورنمنٹ کی اس خبر کو یوں دیکھ سکتے ہیں ایک نظریے کے طور پر، یا ایک نظر سے یا ایک نقطۂ نظر سے، کہ انگیجمنٹ ہو سکتی ہے وہاں پہ اور ان کے ذریعے سے اپروچ کیا جا سکتا ہے صدر ٹرمپ کو ان کے پرسنل لیول کے اوپر، ذاتی لیول کے اوپر۔ جس طرح سے عمران خان صاحب جو ہیں پاکستان تحریک انصاف، ان کے جو ریپبلکنز اور ان کے جو مختلف ان کے سینیٹرز ہیں ان کے ذریعے سے اپروچ کر رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ ان کی جو اپروچ ہے وہ بھی ایک طرح سے دیکھا جائے تو آفیشیل نہیں ہے۔ رچرڈ گرینل کے اوپر کل سوال بھی پوچھا گیا تھا، انہوں نے کافی لمبی وضاحت دی اور ابھی تک اس وضاحت کی کوئی تردید بھی نہیں آئی، کوئی ٹویٹ بھی رچرڈ گرینل کی طرف سے نہیں آیا۔ کوئی وزارتیں وہاں کی جو روز کھڑے ان کے جو اسپوکس پرسن آتے ہیں اور ان کے اوپر جو بریفنگ دیتے ہیں، وہ بریفنگ بھی جو ہے اس کے اندر بھی ابھی تک کوئی سامنے ہو سکتا ہے آ جائے اگلے چند دنوں کے اندر، لیکن کوئی وہاں سے اس کے جواب نہیں آیا۔ جو کل رچرڈ گرینل کے حوالے سے جو جینٹری بیچ ہے انہوں نے جو پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بہت کیٹیگوریکل کہا کہ وہ پہلے جیسے اب نہیں رہے، پہلے جیسے جو ان کا کردار تھا وہ نہیں ہے، وہ انہوں نے کہا ہے کہ ڈیپ فیک جو ہے وہ استعمال کی گئی ہے اور اب ان کا کردار بہتر ہوگا۔ یہ کہہ دینا کوئی آسان بات نہیں ہوتی ٹی وی کے اوپر، اور یہ بات انہوں نے کہی ہے۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کا جو ٹرمپ کارڈ ہے وہ سامنے آ چکا ہے اور حکومت اپنا ٹرمپ کارڈ جو ہے وہ اب کھیلے گی، اسی طرح سے وہ اپنی لابنگ کرے گی، بزنس مین کے ذریعے سے کرے گی، مختلف طریقوں سے کرے گی، مگر یہ کہ یہ ایک لابنگ ہمیں وہاں پہ بہرحال آفیشلی نظر آئی ہے اور اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ ٹرمپ کے قریبی ہیں، لیکن ان کی سرکاری حیثیت جب تک نہیں ہوگی کسی کی بھی اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے اس وقت تک کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ وہ عمران خان صاحب کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ کل انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان کے امریکہ کے ساتھ بہت مسائل رہے ہیں، ان کو بتایا گیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ یعنی ریاست امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ عمران خان کے مسائل رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب آپ سائفر لہرائیں گے، ایک نیریٹو کھڑا کریں گے تو پھر آپ کو ہر طرف سے جو ہے وہ ایک فیڈ بیک تو آئے گا۔ تو فیڈ بیک ریاست امریکہ کے طور پہ جو ہے وہ ایک ان آفیشیل سورس کے ذریعے سے بتایا گیا ہے، دیکھا جائے تو اس کا اظہار ہوا ہے کہ ان کے مسائل امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ رہے۔ یہ الگ بات ہے کہ امریکہ میں ایک بڑی تعداد جو ہے سینیٹرز کی ان کے لیے لابنگ بھی کر رہی ہے، ان کے لیے آواز بھی اٹھاتی ہے، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو اب دیکھا جائے تو لگتا ایسے ہے کہ حکومت پاکستان نے اپنے جو لابنگ کے ذرائع ہیں ان کو اب غیر سرکاری ان کو استعمال کرنا شروع کیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کس حد تک ان کو کامیابی ہوتی ہے، اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا واقعی ٹرمپ صاحب چپ رہیں گے، اور یہ جو لڑائی اب واشنگٹن میں ہوگی ان کے سرکاری اور غیر سرکاری ذرائع کے درمیان، اب ان میں سے کون جیتتا ہے، یہ بھی ایک بہت اہم ہوگا، اور اس میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ان کے اسپوکس پرسن جو روز بریفنگ کرتے ہیں ان سے اگر کوئی سوال ہوتا ہے تو وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ اس کے اوپر وہ یہی جواب دیں گے جو کہ امریکن ایمبیسی نے جواب دیا ہے، اور وہ یہ دیا ہے کہ سرکاری حیثیت میں وہ انہوں نے کوئی ملاقات نہیں کی، وہ ایک بزنس مین ہے، وہ اپنے سرمایہ کے لیے یہاں پہ آئے ہیں، وہ سرمایہ کاری کے لیے یہاں پہ آئے ہیں، اور ان کا یہ کلی طور پر جو ہے وہ غیر سرکاری دورہ اور غیر سرکاری بیان ہے۔ لیکن یہ کیا پاکستان کی حکومت اسی ذریعے سے آگے بڑھنا چاہتی ہے، یہ آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا، اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ آفیشلی ٹرمپ صاحب سے پاکستان تحریک انصاف کیا کہلواتی ہے۔ چلتے چلتے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ طالبان سے بات چیت کا بھی آغاز جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، اور بڑی حیران کن خبر ہے کہ طالبان سے بات چیت کے لیے، اور انڈیپینڈنٹ اردو کی خبر ہے یہ، کہ طالبان سے بات چیت کے لیے جو ہے وہ باضابطہ طور پر ایک جونیئر لیول کا جو گروپ ہے، یعنی جو وہ پہلے جائے گا اور پھر اس کے بعد بڑا وفد جو ہے وہ جائے گا اور وہ وہاں پہ بات چیت کریں گے۔ اور یہ وہ ملاقات جو کہ ہوئی تھی آرمی چیف کی علی امین گنڈاپور صاحب سے بھی اور دیگر سیاسی جماعتوں سے بھی، یہ
یہ اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ اس کے بعد کی یہ انگیجمنٹ ہے کہ ہم طالبان کو بھی انگیج کریں گے یا طالبان جو سرکار ہے وہاں کی اس کو انگیج کریں گے. ظاہر ہے تحریک طالبان کو تو وہ انگیج کرنے سے رہے, لیکن ظاہر ہے کہ تحریک افغان طالبان کا جو تعلق ہے وہ تحریک طالبان سے بھی آفیشلی ہمارے ہاں سے اسٹیٹمنٹس جاتے رہے ہیں کہ ان کا انفلوئنس بھی ہے اور وہ بات کرتے ہیں. تو یہ بڑا اہم ہے. اور اس میں اکوڑا خٹک کا بھی نام جو ہے وہ لیا جا رہا ہے, حقانیہ اکوڑا خٹک کو, کہ بھی ان کے ذریعے سے بھی اس ذرائع کو بھی استعمال ذریعے کو کیا جائے گا. تو ریاست پاکستان خیبر پختونخوا کے ذریعے سے, اس کی حکومت کے ذریعے سے یہ بات چیت کرنا چاہتی ہے. میرا خیال ہے ریاست پاکستان کو وہ کام نہیں کرنے چاہیے جو اس سے پہلے وہ کر چکے ہیں اور جس میں ان کو ناکامی ہوئی ہے. ریاست کا ریاست سے کی بات چیت ہوتی ہے, کسی صوبے کے ساتھ نہیں ہوتی ہے. بہرحال اس کے اوپر ہم مزید آپ کو اپڈیٹ کریں گے, بات کریں گے اپنے مختلف ذرائع سے, مزید بھی آپ کو اس پہ اطلاعات دیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.